علامہ بلال رضوی کے بیانات کے لیے علامہ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل علامہ بلال رضوی کو سبسکرائب کریں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ۔ اب جب جہاد میں جائیں گے گردن کافر کی اڑانے کے لیے، کافروں کو واصل جہنم کرنے کے لیے، تو پھر یہ بھی ہوگا کہ کفار سے لڑتے ہوئے مسلمان شہید بھی ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار، حضور کے چہیتے، وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سیدنا حمزہ جیسی ہستی، ان کے جسم مبارک کا مسلح کر دیا گیا، یعنی آپ کی بینی مبارک کاٹ دی گئی، آپ کے کان مبارک کاٹ لیے گئے، آپ کا کلیجہ مبارک نکال دیا گیا، آپ کے صحابہ علیہ رضوان ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جسم مبارک کو تو کفار نے حقیقتاً قیمہ کر دیا، آپ کے وجود میں سے صرف آپ کی انگلیوں کے پورے دیکھ کر آپ کی ہمشیرہ نے پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی انگلیوں کے پورے ہیں، ورنہ چہرے سے لے کر پاؤں تک آپ کے وجود مبارک کو پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ ایک طرف کفار کی گردنیں بھی اڑتی ہیں، دوسری طرف مسلمان بھی موت سے ملتے ہیں، لیکن فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، شہید ہو گئے، فلن یضل اعمالہم، ان کے عمل اللہ ضائع نہیں فرمائے گا۔ کفار کے تو سارے عمل برباد ہیں، لیکن جو شہید ہے اس کا عمل اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں فرمائے گا۔ اب جو شہید ہو گیا، رب ذوالجلال نے اس کو کیا مقام، کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ آج فضائل بیان کرنے کا ماحول ہے ہمارے ہاں، اور جمعہ کا خطاب ہو یا کوئی نشست ہو، اس میں لوگوں کی توجہ اسی بات پر ہوتی ہے کہ ہم فضائل بیان کر دیں تاکہ لوگ دین کے قریب آ جائیں، اور فضائل جو بیان ہوتے ہیں اس میں لوگوں کی توجہ اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ میری زندگی میں آسانیاں ہوں، ایسے فضائل بیان کیے جائیں، مال آسانی سے مل جائے، نیند آسانی سے آ جائے، صبح آسان ہو جائے، شام آسان ہو جائے، فلاں نعمت مل جائے، فلاں نعمت مل جائے، فلاں نعمت مل جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ آسانیاں ہی بیان نہیں کی مسلمانوں کے لیے فضائل میں، بلکہ مشکلات کو بیان کر کے بھی فضائل بیان کیے گئے۔ اسلام کے مزاج کو لوگ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کی تشریح کو غلط پیش کر رہے ہیں۔ اسلام صرف یہ نہیں بتا رہا کہ تسبیح پڑھیں گے صبح تو شام تک روزی میں اتنی برکت ہو جائے گی، اسلام صرف یہ نہیں بتا رہا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں آسانیاں ہو جائیں گی، ریل پھیل ہو جائے گی، ساری مشکلات آپ کی اس طرح حل ہو جائیں گی۔ آج اسلام کا یہی مزاج پیش کیا جا رہا ہے۔ کسی کے پاس چلے جائیں، وہ کہتا ہے لیں جی میں آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں، ایسا وظیفہ دیتا ہوں، اتنی آسانی سے یہ کام ہو جائے گا، یہ کام ہو جائے گا۔ تو قرآن سے بھی پوچھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھیں کہ کوئی وظیفہ ایسا بھی ہے کہ جس میں مشکل ہو اور پھر اس کا انعام بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے ہاں سے خوب ملے؟ تو فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تلواروں کے سائے میں چلے گئے، دشمن کے مقابلے پہ چلے گئے، جسم کے اعضاء بھی پیش کر دیے، کسی کی آنکھ نکل رہی ہے، کسی کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، کسی کے پاؤں کٹ رہے ہیں، کسی کا وجود زخموں سے چھلنی ہو رہا ہے، اور پھر اس کے خون کے قطرے زمین پہ گرتے گرتے وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں شہید ہو گیا۔
اس نے اتنی مشکل جو گزاری، مشکل وظیفہ کیا، آپ یوں سمجھ لیں جو مشکل اس نے گزاری، اب اس کا انعام کیا ہے؟ اس کو شہید کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ شہید کیوں کہا گیا؟ شہید اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا ایسا بندہ ہے کہ جب اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار کروا دیتا ہے، اس لیے شہید کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور جو شہید کی موت ہے وہ ایسی زندگی ہے کہ قرآن نے فرمایا اس کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ شہادت کے فضائل کب بیان ہوں گے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ حضرات ماشاءاللہ خطابات بھی سنتے رہتے ہیں، بیانات بھی سنتے رہتے ہیں، اصلاحی پروگرام بھی لوگوں کے جاری و ساری رہتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے فضائل؟ آج کل تو چونکہ میڈیا اور ٹی وی کا دور ہے اور لوگ صرف ٹی وی سے ہی دین سیکھ رہے ہیں، اور دین ٹی وی پہ ہی سکھایا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے جی ٹی وی پہ بیٹھو سارا دین آپ کو یہیں سے مل جائے گا۔ تو چلیے اگر ٹی وی سے ہی سارا دین مل رہا ہے تو یہ سورہ محمد شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث، بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، یہ ہیں تو ساری حضور کی حدیث۔ تو بتائیے کبھی شہادت کے فضائل، جہاد فی سبیل اللہ، کفار کی گردنیں کاٹنے کا جو درس ہے وہ بھی دیا گیا ہے؟ جس دن دے دیا گیا پتہ ہے کہ سب کچھ بند ہو جائے گا، اور کفار کا خوف یا ان کے نمائندوں کا خوف حق بیان کرنے نہیں دیتا، تو پھر بتائیے دین کیا رہ گیا؟ ابھی ہم نے پیچھے سنا ہے کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو حق کی پیروی کرتا ہے، مومن تو وہ ہوتا ہے وہ کسی کا خوف نہیں رکھتا۔ تو آئیے سنیں ہمارے آقا و مولا حضور پر نور سید العالمین جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا، سیدنا انس راوی ہیں، فرمایا کہ شہید 3 قسم کے ہیں۔ شہید ایک وہ آدمی جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نفل پڑھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نفل پڑھتا ہے، اور مقصود اللہ کی رضا ہے، مقصود اللہ کی، جی ہاں، لیکن سنیں حضور نے کیا فرمایا۔ فرمایا وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ جہاد کرے گا، اس کے دل میں جہاد کی محبت ہے، ارادہ کیا رکھتا ہے؟ وہ جہاد کرے گا اور شہید ہوگا، پڑھ نفل رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، مگر وہ جہاد کرنے کو پسند کرتا ہے اور شہید ہونے کی تمنا رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی یہ نیت تھی کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرے گا، پڑھ تو نفل رہا ہے لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کی قوت میں، ان کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ مر گیا یا قتل کر دیا گیا، ابھی وہ شہید نہیں ہوا ہے، ویسے ہی مر گیا، لیکن اس کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں جہاد کروں گا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا، فرمایا اگر وہ مر گیا یا قتل کر دیا گیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں، پھر فرمایا عذاب قبر سے اسے نجات مل جائے اور بڑی گھبراہٹ کے دن یعنی محشر کے دن امان نصیب ہوگی، حور عین کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا، اور فرمایا عزت والا لباس اسے پہنایا جائے گا، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے جو میدان جہاد میں جانے کی تمنا رکھتا تھا، مسلمانوں کی تعداد و قوت بڑھانے کی تمنا رکھتا تھا، وہ شہید ہونے کی تمنا رکھتا تھا، مر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس تمنا کے بدلے میں اسے یہ مقام عطا فرما دے گا۔ پھر فرمایا دوسری قسم کا شہید وہ ہے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ گھر سے نکلا، مقصود اللہ کی رضا ہے، نیت کا درست ہونا ضروری ہے،
مقصود اللہ کی رضا ہے، یہ بھی ارادہ کرتا ہے کہ وہ قتل تو کرے لیکن شہید نہ ہو. وہ یہ چاہتا ہے میں اللہ کے دشمنوں کو قتل کر دوں لیکن شہید نہ ہو. اگر اس مجاہد کو موت آ جائے، اس مجاہد کو، یہ میدان جہاد میں گیا ہے لیکن ارادہ اس کا یہ ہے کہ میں قتل کروں کفار کو لیکن خود میری جان بچے، ابھی میں شہید نہ ہوں، تو فرمایا کہ اب وہ مجاہد اس کو موت آ جائے یا اسے شہید کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے تو اس کے گھٹنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوں گے، اس حال میں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. جو میدان جہاد میں کفار کو مارنے کی تمنا رکھتا ہے. اللہ اکبر. پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شہید کی تیسری قسم وہ ہے جو اپنے مال اور جان کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے، مقصود اللہ کی رضا ہے. مقصود وہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ قتل کرے اور اسے قتل کر دیا جائے. اس سے پہلے والے کی تمنا یہ تھی کہ وہ قتل کرے لیکن اسے شہید نہ کیا جائے، لیکن یہ تیسری قسم کا جو شہید ہے وہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ وہ خود بھی کفار کو قتل کرے اور اسے بھی شہید کر دیا جائے. فرمایا اگر وہ مر گیا یا شہید کر دیا گیا تو وہ قیامت کے دن یوں آئے گا. کیسے آئے گا؟ سنیں منظر کیا ہوگا. حضور فرماتے وہ تلوار اٹھا کر میدان میں آئے گا. تلوار بھی اس نے ایسے اٹھائی ہوگی جیسے مجاہد اٹھاتا ہے، تلوار سوتے ہوئے وہ میدان میں آئے گا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تلوار سوتے ہوئے اپنے کندھے پر رکھے ہوئے ہوگا. جب لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے یہ شہداء کہیں گے ہمارے لیے جگہ کھلی کر دو کیونکہ ہم نے اپنے مال اور جانیں اللہ کے لیے خرچ کی ہیں. خود کہہ رہے ہوں گے. پھر فرمایا یہاں تک کہ وہ عرش کے نیچے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ، یہاں تک کہ وہ عرش کے نیچے نور کے منبر کے پاس آئیں گے اور ان پر بیٹھ جائیں گے. وہ دیکھیں گے کہ لوگوں کے درمیان کیسے فیصلہ ہوتا ہے، فیصلے لوگوں کے ہو رہے ہوں گے اور یہ نور کے منبروں پر بیٹھ کر محشر میں یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے. پھر فرمایا انہیں موت کا کوئی غم نہ ہوگا اور نہ ہی برزخ میں انہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا، نہ انہیں حساب، میزان اور پل صراط پریشان کرے گا. وہ جس چیز کا سوال کریں گے انہیں عطا کر دی جائے گی، وہ جس چیز کے بارے میں سفارش کریں گے ان کی شفاعت تسلیم کی جائے گی. جنت میں جو چیز چاہیں گے انہیں وہ دی جائے گی، جنت میں جہاں چاہیں گے انہیں وہ ٹھکانہ عطا کر دیا جائے گا. یہ اللہ کی راہ میں جو تمنا لے کے گیا کہ میں اللہ کے دشمنوں کو، رسول اللہ کے دشمنوں کو قتل کروں گا اور خود بھی شہید ہو جاؤں گا، رسول اللہ نے اس کی شان بیان کر دی، اس کو شان عطا بھی کر دی اور بیان بھی کر دی. عزیز دوستو غور فرمائیں آپ، اگر مسلمان بچوں کو شوق شہادت دلوا دیا جائے، مسلمان بچوں کی تربیت، ماں باپ، یہ لفظ سن کے ذرا آپ شاید چونکیں گے کہ ماں باپ خود اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور شہادت کا شوق دلوا دیں تو پھر مرد میدان پیدا ہو جاتے ہیں. کیوں؟ صحابہ علیہم رضوان اپنی اولادوں کو خود میدان جہاد کے واقعات سناتے تھے. صحابہ کی اولادیں تو کہتی ہیں کہ ہمارے والدین ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کے واقعات ایسے یاد کرواتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں یاد کرواتے ہیں. جیسے بچوں کو ہم سورہ فاتحہ یاد کراتے ہیں، بچوں کو آیت الکرسی یاد کراتے ہیں، بچوں کو سورہ بقرہ کی آیات یاد کراتے ہیں، بچوں کو قل هو اللہ شریف یاد کراتے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، قرآن یاد کرواتے ہیں. بچوں کو جہاد فی سبیل اللہ اس طرح صحابہ یاد کرواتے تھے. لیکن آج امت مسلمہ کے بچوں کو کیا یاد کروایا جا رہا ہے؟ وہ مونٹیسری سے لے کر، نرسری پریپ سے لے کر اور یونیورسٹی
کی تعلیم تک کیا یاد کروایا جا رہا ہے؟ کس کو پڑھایا جا رہا ہے؟ فساق، فجار، کاذب، کفار، ان کے لکھے ہوئے مضامین، جس کا اس کی باطنی، ظاہری، روحانی، جسمانی شخصیت پر کوئی اچھا اثر نہیں پڑ سکتا، کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اپنے بچوں کا نصاب، بچیوں کا نصاب اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ کیا پڑھ رہی ہیں، اس کا نتیجہ کیا آ رہا ہے۔ اگر انہیں بدر پڑھایا جاتا، انہیں احد پڑھایا جاتا، انہیں خندق پڑھایا جاتا، انہیں بنی مستلق پڑھایا جاتا، انہیں بنی قریظہ پڑھایا جاتا، انہیں قینقاع پڑھایا جاتا، انہیں تبوک پڑھایا جاتا، انہیں قرآن کی سورہ محمد شریف کا درس دیا جاتا، اور رسول اللہ کی یہ احادیث جو شوق شہادت امت میں پیدا کر رہی ہیں، حضور نے کیسے عظیم درجات بیان کیے ان لوگوں کے جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی تمنا رکھتے ہیں، یا اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، یا اللہ کے دشمنوں کو قتل کر کے خود شہید ہونے کی تمنا رکھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے کیسی عظیم ان کے لیے بشارتیں بیان فرما۔ عزیز دوستو، یہ ہے وہ درس جو قرآن کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حکیم کی برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Allama Bilal Rizvi.